ویلکم بیک ایوری ون. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کورٹ میرج کے حوالے سے. جتنے بھی کورٹ میرجز کے بارے میں سنا ہے وہ فلم ڈرامہ وغیرہ یا ان میں سے کسی میں سے سنا ہے, کسی کی آپ بیتی میں نے کبھی بھی نہیں سنی ہے. اس میں کیا تقاضے ہوتے ہیں, قانونی تقاضے کیا ہیں, شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی عتیق احمد خان صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کورٹ میرج اور عام شادی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں ابھی ہم نکاح نامہ سائن کرتے ہیں, اس میں صرف کیا اتنا فرق ہے وہ وکیل کی نگرانی میں نکاح نامہ سائن کیا جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اس میں سب سے پہلے تو ایک تو عام شادی میں اور کورٹ میرج میں یہ فرق ہے. جس طرح عام شادی میں 250-300 لوگوں کی بارات ہوتی ہے اور اتنا مجمع اکٹھا کیا ہوتا ہے اور اس میں وہ لوگ بیٹھ کر صرف نکاح کرنے کے لیے آتے ہیں اور کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں لڑکی والوں پہ بوجھ ڈال کے. کورٹ میرج میں اس طرح نہیں ہوتا. کورٹ میرج میں صرف گواہان ہوتے ہیں, دلہا دلہن ہوتی ہے, اور اس میں بھی اسی طرح قاضی صاحب یا قاری صاحب جو بھی ہوتے ہیں, نکاح خواں جو ہوتے ہیں, وہ نکاح رجسٹرار نکاح کو پڑھاتے ہیں اور رجسٹر کرتے ہیں. اور اس میں فرق, اس کو کورٹ میرج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کسی وکیل صاحب کے دفتر میں یا عدالتی حدود میں ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ عدالت میں بیان دیتی ہے اپنی مرضی سے جو ہے میں نے شادی کی ہے, میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی ہے, مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. تو یہ جو وہ بیان دیتی ہے, اس بیان کو جو ہے وہ ہم جب عام لغت عام میں 164 کا بیان کہتے ہیں. حالانکہ 164 کا بیان نہیں ہوتا, یہ قانونی جیسے کہ ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے. 164 کا بیان کیا ہوتا ہے؟ 164 کا بیان جو ہماری دفعہ ہے 164 CRPC کی, وہ یہ ہے کہ جب FIR ہو جاتی ہے, FIR کس پہ ہوگی؟ لڑکے پہ. لڑکے پہ کس چیز کی FIR ہوگی کہ لڑکی جب گھر سے آتی ہے تو لڑکی کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی گھر میں نہیں ہے, تو وہ ظاہرہ تلاش کرتے ہیں یا جب نہیں ملتی تو وہ FIR کرواتے ہیں. FIR جو ہوتی ہے وہ اغوا کی FIR ہوتی ہے, اور اکثر معاملوں میں یہ دیکھا گیا ہے, بلکہ 95% معاملوں میں جو ہے نا, جب لڑکی بھاگتی ہے تو لڑکی کی یا ماں کو پتہ ہوتا ہے لازمی, یا اس کی کسی بہن کو لازمی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ بھاگی ہے. تو وہ جب گھر والے پروب کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ فلاں لڑکا تھا. تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ نومینیٹڈ FIRs ہوتی ہیں. ویسے اگر لڑکی کسی کے علی کے ساتھ بھاگی ہے تو علی کے ہی خلاف FIR ہوگی, یہ نہیں کہ نامعلوم کے خلاف FIR ہوگی. تو جب نامزد FIR ہوتی ہے تو وہ جب تک اسپیسیفکلی لڑکی بیان نہ دے وہ خارج نہیں ہوتی. تو اس میں پھر وہ بیان دیتی ہے کہ جی مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے اگر وہ اپنے بیان سے مکر جائے اور کہہ دے کہ مجھے لڑکا بھگا کر لایا یا پھر جھانسا دے کر لے کر آیا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے اگر اس کے لڑکے کے خلاف بیان دے دے؟ اگر وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس, یہ حالات دیکھے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب وہ لڑکے کے خلاف بیان دے گی تو لڑکا تو پھنسے گا. وہ جو پھر اس کے اوپر جس FIR میں وہ پکڑا گیا ہے, یا کوئی نئی FIR بھی ہو سکتی ہے, نیا جرم کو اس میں ڈالا جا سکتا ہے ایز پر دی اسٹیٹمنٹ آف لڑکی. ٹھیک ہے, کہ وہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دے وہ صرف یہ تھوڑی بیان دے گی کہ مجھے خالی بھگا کے لایا, اور کئی سارے اس پہ الزام لگا دے گی کہ مجھے نشہ اور چیز بھی اس نے کھلائی ہے, میرے ساتھ زنا کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اور کئی معاملات نکل آتے ہیں. یا میں گھر سے اتنے پیسے لے کے آئی تھی, اس نے وہ بھی چھین لیے ہیں, میں اتنا زیور لے کے آئی تھی وہ بھی چھین لیا. تو وہ پھر کافی سارے جرم جو ہے نا وہ لڑکے کے گلے ڈل جاتے ہیں. تو ایسے کیسز آتے ہیں جس میں, اچھا آپ اپنی بات مکمل کریں. لیکن یہ ہے کہ جو حقائق ہیں پہلے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ جو لڑکی الزام لگا رہی آیا کہ وہ اس کیلیبر کی ہے بھی کہ نہیں ہے. اب وہ کہے جی میں گھر سے 50 تولے سونا لے کے آئی تھی, میں 10 لاکھ لے کے آئی تھی, تو گھر میں اس کے کھانے کی خود روٹی نہ ہو تو اتنے پیسے وہ کہاں سے لے آئی. وہ سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لڑکا پھنس جاتا ہے ایک دفعہ. تو ایسے کیسز آتے ہیں جس میں دونوں کی رضامندی شامل ہو, لیکن وہ اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر جب دوبارہ سے والدین سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو منا لیتے ہیں لڑکی کو کہ ہماری عزت یا سو واسطے دے کر. کیسز آتے ہی تب ہیں جب لڑکی اور لڑکے دونوں کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے, یا کسی ایک کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے, تبھی تو وہ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل کے. اگر وہ نکاح کے ٹائم جب وہ لڑکی اس لڑکے کے خلاف بیان دے دیتی ہے والدین سے ملنے کے بعد کہ لڑکا مجھے لے کر آیا ہے اس طرح سے, کیونکہ وہ والدین سے پھر مل جاتی ہے نا اور اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے, ایسے کیسز میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے کیسز میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ پھر جب سب سے پہلے جو نکاح نامہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑی سپورٹیو ڈاکومنٹ ہوتی ہے لڑکے کے حق میں, کہ اگر اتنی ہی دیر ساتھ زور زبردستی تھی یا اب والدین کے ساتھ مل گئی ہے تو پہلے نکاح کیوں کیا تھا. تو وہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کی بیس پہ جو ہے وہ لڑکے کی جان خلاصی ہو جاتی ہے.
अच्छा, وہ پھر ठीक باقی है। معاملات ہیں کہ اس نے طلاق थोड़ी لینی सी ہے नरमी आ जाती یا है نہیں किसी لینی. ہاں सूरत। جی. لیکن اگر وہ نکاح نہیں ہوا اور اس سے پہلے وہ پکڑے گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ لڑکی کے اوپر ہے کہ وہ جس طرح مرضی اس کو پھنسوا دے, ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہوتا بھی ہے. نکاح کے بعد کوئی سیکیورٹی وغیرہ اگر چاہ رہے ہوں کہ ہمیں اس سے خطرہ ہے, لڑکا اگر کہے مجھے لڑکی کے گھر والوں سے خطرہ ہے یا جی تو پولیس اس بارے میں کوئی تحفظ دیتی ہے؟ جی اس بارے میں ہے کہ اگر واقعی تھریٹ ہو اس طرح کے لڑکی کے گھر والوں کا بیک گراؤنڈ ہو کہ وہاں خاندان میں مار دیتے ہیں, اور یہ بڑی جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ دلچسپ ایک سروے بھی ہے اور خود بھی دیکھا ہے 10-12 سالوں میں عدالتوں میں کہ ہم ہر چیز میں شہر ہمارا آگے ہوتا ہے لیکن کورٹ میرج میں ہمارے دیہات آگے ہیں. اچھا, ہاں جی, جو دیہاتی لوگ ہیں جو وہاں دیہاتوں میں رہنے والے ہیں ان کے اندر یہ کورٹ میرج کا ٹرینڈ زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایک یونیورسٹی کی لڑکی کے. لیکن ایسا ایسے ہم کہیں کہ یہاں پر کو ایجوکیشن ہے تو وہ ان کے درمیان زیادہ سسٹم ہوگا, وہ زیادہ بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے. جو پنڈ دیہاتوں میں رہنے والے ہیں جن کے چھپ چھپ کے ملنے کی جو ہے ملتے ہیں یا راتوں کو چھپ چھپ کے ایک دوسرے سے میسیجوں پہ بات کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, یہ وہ لوگ بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں. شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں یا یونیورسٹیوں کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بہت مائنر دیکھا گیا کہ وہ عدالتوں میں آگے نکاح کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھیں نا کہ جس چیز سے جو انہیں آپس میں میٹنگ چاہیے یا ملنا ہے ایک دوسرے کو وہ تو روز کالجوں میں مل رہے ہیں, یونیورسٹی میں مل رہے ہیں, جبکہ دیہاتوں میں جب وہ ایک دوسرے پہ بندی اتنی لگی ہوتی ہے اور ایک لڑکی کے اگر باپ کو پتہ ہو کہ یہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی اس کو مارنے کاٹنے تک جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دیہاتوں میں یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں. صحیح تھا, ہم بات کر رہے تھے تحفظ کے بارے میں. تحفظ پولیس کے کس طرح بارے سے میں تحفظ دیتی ہے؟ تحفظ اس طرح ملتا ہے کہ اگر واقعی ہی لڑکی کے گھر والوں کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہے یا لڑکے کے گھر والوں کا کہ وہ دونوں کو ہی مار دیتے ہیں. کئی کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ وہ صلح کر لیتے ہیں, جی ٹھیک ہے تمہارے سے چلو ہو گئی غلطی, آ جاؤ گھر آ جاؤ, وہ گھر بلا کے دونوں کو مار دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی ہی لڑکی کے کسی مسئلہ ہو تو پھر وہ متعلقہ مجسٹریٹ کو جہاں پر وہ رہ رہی ہے اس کو وہ درخواست دے سکتے ہیں کہ جی ہمیں پروٹیکشن دی جائے. تو ان کو پھر جو ہے وہ پولیس پروٹیکشن دی جاتی ہے. وہ اس صورت میں دی جاتی ہے کہ ان کی کوئی نگرانی اسپیشل کر دی جاتی ہے, یا اگر زیادہ ہی خطرہ ہو تو پھر لڑکی کو دارالامان بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ وہ تو سرکاری ادارہ ہے, وہاں پر کوئی اندر آ جا نہیں سکتا. تو پھر یہ ہے کہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک وہ لڑکی دارالامان رہتی ہے. صحیح ہو گیا. تو ہمارے معاشرے میں کورٹ میرج کی کتنی ایکسیپٹنس آپ کے نزدیک دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل زیرو. کورٹ میرج کو مذاق میں ہر کوئی اچھا کہتا ہے اور ہر شخص کرنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کی ایکسیپٹنس زیرو ہے. ایکسیپٹنس کیوں زیرو ہے؟ کیونکہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں صرف تو ہمیں لگتا ہے کہ رجسٹر کھول کے صرف ایک دستخط کرنا ہے, لیکن جب ہم پراپر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گواہان بھی ہوتے ہیں, مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا وہ صرف اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو روٹی نہیں کھلائی ہوتی تو وہ اس کی خار نکالتے ہیں. حالانکہ اگر بطور وکیل دیکھا جائے یا دیکھا جائے کہ ہم نے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے, اکنامیکل شادی کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کورٹ میرج سے بہتر کوئی شادی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جو جتنی فارمیلٹیز ہیں نکاح کی کہ اس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, یعنی ایجاب و قبول جو ہوتا ہے کہ لڑکا آفر کرے لڑکی ایکسیپٹ کرے, پھر اس میں گواہان ہونے چاہیے جو ایز پر شریعہ ہے, 2 گواہان, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں نکاح ہوتا ہے, حق مہر طے ہوتا ہے, لڑکی کا جیب خرچ لکھا جاتا ہے, نکاح رجسٹر ہوتا ہے, نکاح رجسٹر ہو کے نادرہ سے بھی رجسٹر ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. صرف معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے کہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا بلا کے کہ جی آ جاؤ میں بعد میں برات ولیمے پہ بھی کھلایا جا سکتا ہاں ہے. لڑکا ولیمہ کرے, لڑکا جب مرضی ولیمہ کرے اس کو بلا کے کھلائیں, لیکن وہ جو لڑکی کے ہوتا ہے نا کہ لڑکی کے باپ سے کھانا ہے وہ نہیں کھلایا جاتا. لیکن ہم اور یہی دوسرا کہتے ہیں یہ کہ اس میں ایک بچت جہیز کی بھی ہوتی ہے کہ جب لڑکی اس طرح آؤٹ آف دی سورس جا کے شادی کرتی ہے تو وہ جو جہیز کی ایک لعنت ہے اس سے ہی بچا جاتا ہے کہ اس نے جو بنیادی ضروریاتی چیزیں ہیں وہ بھی لڑکا ہی دلاتا اس کو. اچھا, دیکھنے میں یہی آتا ہے نا, مت تو یہی ہے نا کہ اگر آپ نے بھاگ کر شادی کرنی ہے, اگر آپ کے والدین کی رضامندی شامل نہیں ہے تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کورٹ میرج. لیکن جب سب رضامند ہوتے ہیں تو پھر ہم کورٹ میرج کی طرف نہیں جاتے ہیں. بالکل, اگر سب رضامند بھی ہیں اور وہ بھی کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ معاشرہ ہے نا ہمارا, اس میں جو غلط چیز ٹرینڈ میں آ گئی ہے وہ ہونی ہے. ٹھیک ہے, اب جب تک وہ لڑکی کے باپ چاہے اس کے پاس اپنی دوائی کھانے کے پیسے نہ ہوں لیکن اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں نے 150 لوگوں کو روٹی کھلا کے بھیجنی ہے چاہے مجھے اپنا گردہ بیچنا پڑے,
اور لوگ بھی جب معافی نہیں دیتے وہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی تو ویاہ کر دیتا ہے کڑی دا تو سانو بلایا نہیں, تو نے آگے کیا کرنا تھا بھائی, تو نے آگے روٹی کھانی تھی نا, 1000 روپیہ 2000 جو ہے وہ سلامی دینی تھی اور 5-7 بندوں کو تو گھر وقت روٹی کھلانے لے آتا ہے. تو یہ جو ہے غلط ایک معاشرے کے اندر ٹرینڈ ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. جہیز جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنی بیٹی کو دیتے ہیں, بیٹی کو جو بنیادی چیزیں چلیں اس کی حد تک جو ہے وہ دے دیا جائے, لیکن جو ہے اتنے بھر کے, جیسے بھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پہ آ رہا تھا جی کہ وہ برات آئی ہوئی ہے اور صرف دولہے کو موٹر سائیکل نہیں دی تو برات واپس چلی گئی. تو یہ تو ظلم ہے. شادیاں اس لیے تھوڑی کی جاتی ہیں کہ ہم نے سامان, شادی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو ہے ایک جنریشن ہوگی اس کے لیے شادی کی جاتی ہے, بجائے اس کے کہ نہیں سامان چاٹنا ہے. اچھا, اس کے بارے میں قانونی تقاضے کیا ہیں؟ کون شخص جو ہے جا کر کورٹ میرج کر سکتا ہے؟ اگر کسی کو کوئی پسند ہے اس کے بعد کیا ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے؟ پاکستانی قانون کے مطابق ہر وہ شخص جو 18 سال کا ہو, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, باقی ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, اور اگر لڑکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ارننگ ہینڈ بھی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ پیار سے پیٹ نہیں پلتا اور بھوک جو ہے وہ لگ ہی جاتی ہے. 1 دن نہیں لگے گی, 2 دن نہیں لگے گی, تیسرے دن بھوک لگے گی. تو اس لیے جو ہے ارننگ ہینڈ ہونا چاہیے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو فیکٹریوں کے اندر لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کی وہ زیادہ کورٹ میرجیں کرتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو لڑکا ہوتا ہے وہ بھی اسی فیکٹری میں کام دونوں اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ارننگ ہینڈ ہوتے ہیں تو چلو ان کا گزارا ہو جاتا ہے. تو وہ کورٹ میرج کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کوئی آپ نے اگزامپل دیا تو کوئی وجہ ہوگی؟ وہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ سارا دن اکٹھے رہنا, ایک ہی جگہ کام کرنا, پھر آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو مزید آگے بڑھا لیا جائے. آپ کتنی کورٹ میرجز ابھی تک کروا چکے ہیں؟ دے رہا ہوں سینکڑوں. اس کے لیے کوئی سیپریٹ وکیل ہونا ضروری ہوتا ہے یا کوئی نہیں, بھی کروا کوئی سکتا ہے؟ سیپریٹ وکیل ہونا ضروری نہیں. اس میں ہم نے کروانا کیا ہے, وکیل نے صرف یہی ہے کہ اس کا لڑکی کا ایک اسٹیٹمنٹ جا کے کورٹ میں ریکارڈ کروانی ہے, بس. وہ کوئی بھی وکیل کروا سکتا ہے. مطلب آپ سینکڑوں جو ہیں نکاح کروا چکے ہیں کورٹ میرجز کے تھرو کروا چکے ہیں؟ یہ خاص طور پہ جب کرونا تھا تو ان دنوں تو میں نے بلکہ ایک لوگوں کو آسان وہ دی تھی کہ جب شادی ہال بند ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ شادی ہالوں کا خرچہ بچائیں اور آسان نکاح کریں. آسان نکاح کے نام سے میں نے ایک پوسٹ میری وائرل ہوئی تھی فیس بک وغیرہ پہ. اس کے بعد سارے ٹی وی چینلز والوں نے جو ہے وہ اس کو بڑا وائرل کیا. تو اس سے یہ ہوا تھا کہ کافی لوگوں کے بڑے آؤٹ آف کنٹری سے لوگوں نے آگے نکاح کیے تھے. تو اس کے بعد وہ کام آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا؟ نہیں, کم تو نہیں ہوتا گیا, روٹین میں جو چل رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. صحیح, کووڈ کے ڈیز میں وہ ذرا پیک پہ چلا یہ گیا ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی شادی عید آ رہی ہے, عید کے دنوں میں یا جب ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے دسمبر جنوری, یہ سیزن ہوتا ہے شادیوں کا, تو اس میں جو کام زیادہ ہو جاتا ہے ذرا. صحیح ہو گیا. تو جو کورٹ میرجز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں. جی بالکل. صحیح ہو گیا. تو ایسے کوئی کیسز آئے جو انوکھا ہو یا آپ کو لگا ہو آپ کو حیران کر دیا ہو کسی نے, جو ابھی تک یاد ہو آپ کو؟ انوکھا اس میں یہ تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیار کی لمٹ نہیں ہوتی. ایک شادی میں نے کروائی تھی, اس میں جو دلہن تھی وہ 48 سالہ تھی. اچھا. اور دولہا جو تھا وہ 24 سال کا تھا, 26 سال کا. تو الحمدللہ ان کی شادی ہوئی, بلکہ میرا ان سے رابطہ بھی ہے, 4-5 سال ہو گئے ان کی شادی کو, بالکل ٹھیک چل رہی ہے. یعنی کہ یہ میرے لیے حیران کن تھی کہ اتنی اوور ایج, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے, لیکن وہ بڑی عورت کے ساتھ جیسے کہ اس نے شادی کی اور وہ کامیاب چل رہی ہے. صحیح. تو آپ کی رائے کیا ہے, کیا ہونا چاہیے بیسیکلی؟ جیسے میں نے کہا نا آپ سے کہ اگر دونوں کے مطلب ماں باپ راضی ہیں تو پھر ہم نہیں جاتے اس کی طرف, ہمیں بڑے فنکشنز ہی کرنا ہوتا ہے. میری رائے یہی ہے, راضی نہ ہو تو پھر ہم کورٹ میرج کی طرف جاتے ہیں. میری رائے یہی ہے جو حدیث رسول اللہ کی ہے کہ جو ہے لڑکی سے اور لڑکے سے بلکہ بچوں سے اپنے شادی سے پہلے ان کی رائے پوچھ لینی چاہیے. زبردستی نہیں کرنی چاہیے. زبردستی ہم ماں باپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تو کر دیتے ہیں لڑکی لڑکے کی شادی, لیکن وہ لڑکی بھی ساری زندگی اپنے ماں باپ کو کوستی رہتی ہے اور لڑکا بھی, کیونکہ یہ ایسے فیصلے ہیں کہ جب وہ اس کے بعد کوئی فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو طلاق کی طرف جائیں یا چھوڑیں تو پھر معاشرہ بدنام کر دیتا ہے. اگر ماں باپ کی مرضی سے بھی شادی کر لیں اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیں تو پھر معاشرہ نہیں ایکسیپٹ کرتا. وہ کہتا اب طلاق کیوں لے لی, پہلے شادی کیوں کی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ پہلے ایک تو لڑکی کی مرضی پوچھی جائے خاص طور پہ, اور دوسرا جو جہیز کا کلچر ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے. یہ ہم لوگ دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں, ہندوؤں کی مثالیں دیتے ہیں. سکھوں کے اندر
जो है वो इतना अच्छा सिस्टम है कि वहाँ जब शादी होती है तो सब मिलकर उन्होंने एक सोसाइटी बनाई होती है, वो उसके अंदर सब डोनेशन डालते हैं, कुछ इकट्ठा करके तो वो शादियाँ करते हैं। फिर अच्छा, इसी मैंने तरह वो पठानों का जहेज भी देते सुना है हैं। कि जो हाँ जी, पठान पठानों में शादी भी, करते हैं हाँ वो जी, जहेज लड़की का सारा सामान तैयार सामान कराते खुद हैं। करते हैं लड़के वाला। तो अगर लड़की के घर वाले ने कोई जहेज देना ही है तो उसकी जितनी पसली है वो उसके मुताबिक उसको दे ले। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ताजिर है जो रोज़ के 5 लाख कमा रहा है और जिसकी मंथली इनकम जो है वो 3 करोड़ हो और मैं कहूँ तू अपनी बेटी को सिर्फ एक चारपाई दे, तो भी गलत है, क्योंकि वो उसने उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना ना जिस तरह उसने रहना। लेकिन जो एक बेचारा जिसकी अर्निंग ही हैंड टू माउथ है और उसके ऊपर बर्डन डाल दिया जाए, पहले लड़के वाले उसके ऊपर शायद रखेंगे भी हम 300 बंदा पहले तो बारात में लेके आएंगे, पहले वो वहाँ से जाता है कि सारी ज़िंदगी की कमाई जो है उसकी बारात में ज़ाया होती है और लोग खा के भी कहते हैं कि हमें बोटी नहीं मिली, बोटी मिली थी तो थोड़ी मिली थी, थोड़ी मिली थी तो गली भी नहीं थी। तो ये नुक्स जो हैं ये दुनिया ने निकालते रहना। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आसान शादी करें और जिस तरह कहा गया है कि हमारी शरीयत में मस्जिद में निकाह करें सुकून से, थोड़े मेहमान बुलाएं, मेहमान ज़्यादा भी बुलाएंगे उन्होंने भी आके बातें ही करनी है, थोड़े बुला लें, थोड़ों को बुला के बातें सुन लें, वो ठीक है। ये बात बड़ी अच्छी हाँ है, जी। थोड़े बुलवा के उन्होंने भी बातें करनी है, ज़्यादा ने भी बातें करनी है, तो अपनी मर्जी के मुताबिक गेस्ट बुलाएं। जो आपका जो इवेंट है उसमें जो होता है फीकापन डाल देते हैं, हाँ कुछ जी, ना कुछ बिल्कुल। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हो जाती जो है हमारे जो खराब फूफी कर होती देती है है उसने उसी शादी पे लड़ना आ गया जी, मुझे तूने पहले नहीं बताया फूफियां को था। बदनाम ना करें, दूसरियां भी लड़ती हैं। जो चाची ताइयाँ होती हैं, जो खालाएँ होती हैं, सारी उन्हें मुंह बना के बैठी होती हैं जी, हमसे पहले वो कहती है रिश्ता हमसे पूछ के नहीं किया, कार्ड ठीक रिश्ता तरह पूछ से के नहीं कर देके लिया गए। तो कार्ड हमसे पूछ के नहीं छापा, कार्ड पूछ के छाप लिया तो जी हमें venue, आगे नहीं किया किसी जो रस्म शादी, में। हाँ जो शादी हाल तुमने सेलेक्ट किया वो हमसे पूछ के नहीं किया, हमारे घर से इतना दूर था, भाई तुम ना हो, इतने तुम्हें मसले हैं। तो ये सारे मसले जो हैं ये सिर्फ ज़िंदगी को परेशान और मुश्किल बनाया हुआ है और ख़ास तौर पे उस शख्स की, उसकी जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, उसकी बेटी को शादी की मुश्किल बनाया हुआ है। बिल्कुल इस तरह तो से जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखते हैं जिसमें जैसे हम कहते हैं ना हनी ट्रैप हो रहा है बहुत सारी जगह पे, कि लड़के जो हैं वो झांसा देते हैं कि आप आए हम आपसे निकाह करेंगे, जगह पे बुला के, लेकिन उनसे निकाह नहीं किया जाता, उनको रेप की तरफ लेके चला जाया जाता है। तो उनके लिए क्या सज़ा होती है और किस तरह से उसको जस्टिफाई किया जाता है? उसमें जो ये हनी ट्रैप है ये ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, जो देखा गया है, वो लड़के को बुला के उसको ब्लैकमेल करती हैं। लेकिन जैसे आपने बताया ये भी होता है कि लड़के ने लड़की को बुला लिया, लेकिन लड़की जो है वो, मेरा ख्याल है कि एक 18 साल की लड़की जिसका उसके साथ ताल्लुक़ है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो एकदम इस तरह उसके साथ भागेगी बग़ैर अपने आप को सिक्योर किए हुए। और अगर वो उसके साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है तो अदालतें हैं, पुलिस है, थाना है, सारा कुछ, और ये तो वो कानून है, इसमें सारी फेवर ही औरत को है। और एक लड़की की ज़बान हिलनी है और लड़के ने जो सारी ज़िंदगी जेल में चले जाना। सही हो गया। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम पहले भी 2 दफ़ा दे दिया है कि निकाह को आसान करें। कोर्ट मैरिजेस अतीक अहमद खान साहब से करवाएं? नहीं, ज़रूरी नहीं कोर्ट मैरिज करें, घरों में कर रहे हैं निकाह, मस्जिदों में कर लें, लेकिन खुदारा जो है ना, अभी एक 16 मई को कानून पास हुआ है असम्बली में कि जो 18 साल से कम उम्र जो है ना, वो अगर कोई शादी कराएगा या कुछ करेगा तो उसको 10 साल की सज़ा होगी, निकाह पढ़ाने वाले को भी, वालिदैन को भी 3-3 साल की सज़ा होगी। तो मैं सोच रहा था ऑफिस में बैठे अपने कि 18 साल से पहले शादी कराने वाले को तो पकड़ रहे हैं, 18 साल के बाद जो शादी नहीं करा रहे उनको क्या करेंगे। हालांकि हमारी जो बतौर मुसलमान और शरीयत के देखा जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, ये बड़े लोगों के हक पे बात की आपने। हाँ जी, जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं वो फरमाते हैं कि जो 9 साल की लड़की है उसको बालग माना जाता है और 11-12 साल का लड़का जो है उसको बालग माना जाता है, तो वो शादी कर सकते हैं। लेकिन चलें, आजकल जो मुल्की कवानीन है उनका भी एहतराम करना चाहिए, ये भी ज़ाहिर है, इसमें भी शरिया के बोर्ड बैठता है, उनकी भी राय ली जाती है। 18 साल मेरा ख्याल है कि एक परफेक्ट एज है, लेकिन 18 साल के बाद शादी हो जानी चाहिए। 19 साल में हो जाए, 20 साल में हो जाए। शादियाँ जितनी हम डिले कर रहे हैं माशरे में उतनी फाशी फैल रही है, उतनी जो है वो बेरारवी फैल रही है और उतना ही जना आम हो रहा है। इसलिए निकाह करें, निकाह को आसान करें बस। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए।